مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں۔ ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے۔ آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک مزید بہتر ہوں گے۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین سے پوچھنی چاہیے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر احتجاج کی کال کی واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، فوری رہا کیا جائے۔ اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے۔ مختلف جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ کوئی بات ہوئی نہ ہوگی، 24 نومبر کے احتجاج کو آگے پیچھے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے اس پر وضاحت ڈی جی آئی ایس پی آر کر چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کہہ چکے کہ سیاسی باتیں سیاسی جماعتوں میں ہوں گی، سیاسی لیڈرشپ میز پر بیٹھتی ہے تو مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا، پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر ہم بالکل پریشان نہیں۔ 5 اکتوبر کو بھی جو کنٹینر لگائے گئے تھے وہ بھی حد سے زیادہ لگا دیے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اوور ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی تعداد کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ٹرائل کی وجہ سے شدید بے چینی کا شکار ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے بارے میں سینیٹر فیصل وابڈا کا بڑا انکشاف، کہا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قانون سازی جلد آ سکتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی جلد آ جائے گی۔ آرمی چیف نے واضح کہا ہے کہ تشدد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق مجھے پتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹیں اور خاموشی اختیار کریں، ان کے قریب لوگ ہی ان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا پوری پارٹی کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور مراعات بھی۔ 24 نومبر کی کوئی فائنل کال نہیں، اس کے بعد بھی کئی کالز آئیں گی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا بانی کو خبردار کیا جاتا ہے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں۔ توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا آرڈر واپس ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان خوش بھی اور حیران بھی، کہا یقین نہیں آ رہا کہ بھائی کی ضمانت ہو گئی۔ فیصلہ قانون اور میرٹ پر ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کسی اور کیس میں زیر حراست نہیں، رہائی یقینی ہے۔ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کل تک بات آگے بڑھی تو جشن منائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے۔ ماہر قانون شہباز کھوسا نے کہا توشہ خانہ 2 جعلی کیس تھا، تحائف قانون کے مطابق لیے گئے، تحائف توشہ خانہ میں رکھوانا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں۔ بیرسٹر سیف بولے بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں رہا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات میں ضمانت نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس بھی منطقی انجام کو پہنچنا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بہت سے شواہد موجود ہیں، ابھی ٹرائل چل رہا ہے۔ عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے ٹرائل میں پیشی ضروری ہے۔ بشا بی بی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مقدمات عدالتوں میں ہیں،
سیاسی انتقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا جائے۔ یہ ہر موقع پر انتشار پھیلاتے ہیں تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ پرامن احتجاج چاہتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی کا نعرہ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون کو ثابت کرنے کا وقت آ چکا۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے، ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے یا انصاف لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ہماری اور آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کا نظریہ ہمارا جنون ہے اور جنون مرتا نہیں بڑھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بیرسٹر گوہر کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی جو 2 گھنٹے جاری رہی۔ پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان، اسلام آباد میں پولیس کا مارچ، احتجاج سے نمٹنے کی ریہرسل کی گئی۔ لیڈیز اہلکار بھی شریک ہوئی۔ اسلام آباد میں رینجرز سے 4000 اور FC 5000 اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ وزارت داخلہ کا رینجرز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی۔ پنجاب پولیس سے 2 DIGs 10 DSPs DPOs اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے۔ پنجاب کے 10 DPOs 500 اہلکاروں کے ساتھ طلب۔ سندھ اور پنجاب کانسٹیبلری کے بھی 2000 اہلکار مانگے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات اور ڈی چوک پر راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پہنچائے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوچ کی لڑائی ہے۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لفظی وار، کہا گھر کے فساد کو جہاد قرار دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی فرنچائز پارٹی بن گئی۔ 24 کو نیلامی ہے کہ نند جیتے گی یا بھاوچ۔ دیور اور جیٹھ پریشان ہیں، کس کی سائیڈ لیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پلان A-B بنانے والے سن لیں، ریاست کے پاس پوری ABC سے Z تک ہے۔ PP رہنما شہری رحمان نے کہا اگر پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہے تو اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں VPN کا غلط استعمال کرانے والے نوجوانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں غلط چیزیں دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج کیسز کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں، لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19، فیصل آباد میں 5، گجرانوالہ 1، شیخوپورہ 7 اور سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ۔ آرمی چیف نے دوست ممالک کی دفاعی نمائش میں شرکت کو سراہا۔ آرمی چیف کی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت، مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کی حوصلہ افزائی کی۔ دفاعی نمائش میں 36 ملکوں کے اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ 17 ممالک پہلی بار نمائش میں شرکت کر رہے ہیں۔ بنوں میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید، شہداء میں سیکیورٹی فورسز کے 10 جوان اور FC کے 2 اہلکار شامل۔ مالی خیل کے علاقے میں چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ بنوں گیریزن میں ادا۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام، سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں نے شرکت کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سب نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکست دینی ہے۔ انشاءاللہ جلد پاکستان پولیو فری بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پولیو اوورسائٹ بورڈ کے وفد سے گفتگو، کہا وفاق اور تمام صوبے مل کر انسداد پولیو کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وفد نے انسداد پولیو کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی. کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید کے بعد وفاقی حکومت نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم سے ملاقات کی پیشکش کی, لیکن بلاول نے وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ان کا حکومت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. پیپلز پارٹی کے ووٹر اور صوبائی حکومتوں کو نون لیگ سے شکایات ہیں. اتحاد میں طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی حصہ دار ہوگی. پی ایس ڈی پی منصوبوں پر بھی پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں. مسلسل احتجاج کی بجائے پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے حکمت عملی مکمل نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی, اسے کم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بلکہ صرف حکومت کا سہارا ہے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے وی پی این سے متعلق سوال پر کہا حکومت ذمہ داری کے تحت پابندی لگاتی ہے, ان کی ثوابدید ہے. حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو کس چیز سے نقصان ہوتا ہے. وی پی این ایجادات میں شامل ہے, یہ ہم پر منحصر ہے کہ کیسے استعمال کریں. وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا, بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کو توہین مذہب, توہین رسالت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سوشل میڈیا کو انتہا پسندی, دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ بھی جاری, کہا گیا وی پی این ناجائز نہیں, استعمال مثبت ہونا چاہیے. جدید ذرائع پر محض پابندی عائد کرنا مسائل کا حل نہیں. حکومت ناجائز مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات کرے. فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ. آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت اجلاس. اعلامیہ میں کہا گیا جسٹس عائشہ مالک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت تھیں. کمیٹی نے فیصلہ کیا 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا. سپریم کورٹ ٹھوس آئینی قانونی سوالات ہونے پر مقدمات آئینی بینچ کو بھجوا سکتی ہے. مقدمات کی ایک سے دوسری عدالت میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے. پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مارچ. واریر 8 کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں افتتاحی تقریب. 3 ہفتے طویل مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا ہے, فوجی تعلقات کو استعمال کرنا ہے. کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز مہمان خصوصی تھے. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز. دفاعی نمائش میں واہ فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا. خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. واہ فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کمرشل ایریا اور مارکیٹ پورے سال 8 بجے تک بند ہونی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کہا اسکول بسوں کا بندوبست نہ کرنے والے اسکولوں کو سیل کر دیں گے. جس علاقے میں فصلوں کی باقیات جلائی جائے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جائے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے. یوکرین کا پہلی بار روس پر امریکی لانگ رینج میزائل سے حملہ. روس کا کہنا ہے داغے گئے 6 میزائلوں کو ہیریانسک میں گرایا گیا. یوکرین کا دعویٰ ہے امریکی میزائل سے روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد دوسرے دھماکے بھی ہوئے. برطانوی وزیر اعظم نے بھی یوکرین کو کریملین کے خلاف برطانوی راکٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی کی منظوری دے دی. روس کی جانب سے کیف پر فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی سفارتخانہ بند کر دیا گیا.
اسرائیلی فورسز کی جبالیہ میں بمباری، 13 فلسطینی شہید، 80 سے زیادہ زخمی۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ کا 1.5 ماہ سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں نہ ملنے سے غزہ والے قحط کا شکار۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے آج سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ فلسطینیوں کو $50 لاکھ کا لالچ دے دیا۔ کہا یرغمالیوں کی رہائی میں مدد دینے والوں کو غزہ سے انخلاء کا موقع دیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے جاری، جنوبی لبنان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 3 لبنانی فوجی شہید۔ چیمپئنز ٹرافی کس شیڈول کے تحت ہوگی؟ ہائبرڈ ماڈل یا پوری پاکستان میں؟ اگلے 48 گھنٹے اہم۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ دبئی پہنچ گئے۔ ایشیا کپ 2025 کے براڈ کاسٹ رائٹس کا فیصلہ دبئی میں ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاکستان کی شرکت چیمپئنز ٹرافی سے مشروط۔ بی جے پی مسلمان اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر ووٹ دیتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت جا کر محبت کا پیغام دیا، لیکن مودی سرکار ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں۔ بھارتی صحافی شیکھر لوتھرا کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو، کہا پیسے کے دم پر دل نہیں جیتے جا سکتے۔ جے شاہ کو آج بھارت سہ رہا ہے، کل پوری دنیا جھیلے گی۔ تنقید تو ہوگی، کھلاڑیوں کو پرفارمنس سے جواب دینا ہے۔ فخر زمان میچ ونر ہے، فٹ ہوا تو ضرور ترجیح دیں گے۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ عاقب جاوید کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ دورہ آسٹریلیا میں T20 سیریز میں کلین سویپ پر ٹیم کا دفاع کیا۔ بولے کسی کو یقین نہیں تھا ون ڈے جیتیں گے، مستقبل میں T20 ٹیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے۔ دورہ زمبابوے میں نئے کھلاڑیوں کو چانس دیں گے، ٹیم مشاورت سے منتخب کریں گے۔ T20 سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف خراب پرفارمنس، پاکستانی بیٹرز کی رینکنگ میں تنزلی۔ بابر اعظم 4 سے 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ کپتان محمد رضوان کی بھی 1 درجہ تنزلی، 6 نمبر پر آ گئے۔ ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں۔ ٹیم رینکنگ میں قومی ٹیم کی 7ویں پوزیشن۔ چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں کراچی پہنچا دی گئی۔ 25 نومبر تک کراچی میں ہی رہے گی۔ ٹرافی کو مزار قائد کے بعد محتہ پیلس اور نیشنل بینک اسٹیڈیم لے جایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی مختلف مقامات کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی نمائش ہوگی۔ اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 40 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے۔ انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات، فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے۔ امید تھی 30 برس ساتھ مکمل کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار AR رحمان نے علیحدگی پر دل برداشتہ پوسٹ شیئر کر دی۔ لکھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کانپ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہتری تلاش کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ دل پھر پہلے کی طرح جڑ نہ سکے۔ گزشتہ روز AR رحمان اور اہلیہ سائرہ بانو میں علیحدگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ AR رحمان کی بینڈ ممبر اور گٹارسٹ موہنی ڈے نے بھی اپنی طلاق کا اعلان کر دیا۔ پوسٹ شیئر کی کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔